میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ نبی پاک کے ہی دور میں پیش آیا۔ ماجرا یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں یہ اعلان ہوا کہ قافلے کو ٹھہرا دیا جائے، پڑاؤ دیا جائے، اور قافلے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے طبعی حاجات سے فارغ ہو جائیں، کھانا پینا کھا لیں۔ صحابہ کرام نے اپنے اپنے ٹفن باکس کھولے، اور جب اپنے ٹفن باکس کھولے، اپنے توشہ دان کھولے، تو صحابہ کے پاس روٹی تو تھی مگر سالن نہیں تھا۔ ذرا غور کیجئے، یہ کون تھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، یہ قطعی جنتی لوگ تھے، نبی پاک کے کمپینینز تھے، مگر شکوہ نہیں تھا۔ صرف روٹی ہے، سالن بھی نہیں، شوربہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اچھا، یہ جا کہاں رہے تھے؟ کسی پکنک ٹرپ پر نہیں جا رہے تھے، جان دینے جا رہے تھے، غزوے میں جا رہے تھے۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اس واقعے کو یہاں روک کر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آج کبھی ہمارا کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی کسی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے، تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں، کمپلین کرتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے گھر میں کھانا بھی موجود ہوتا ہے، ہمارے فریج بعض اوقات بھرے ہوتے ہیں، ہماری بینک میں بھی پیسے تھوڑے بہت ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی شکوے ہیں۔ ان کے پاس روٹی ہے مگر شکوہ نہیں ہے۔ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب کیا ہوا؟ صبر کیا نا، دیکھو کیسا تحفہ ملا۔ ایک شہد کی مکھی، ہنی بی، بنبناتے ہوئے نبی پاک کے مبارک کانوں کے پاس کچھ اس کی آواز آنے لگی۔ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ نارمل مکھی کان کے قریب سے گزر جائے تو اس کی آواز بڑی نارمل سی، بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، مگر شہد کی مکھی کی ایک باقاعدہ آواز ہوتی ہے۔ اچھا، صحابی رسول دیکھ رہے تھے کہ ایک شہد کی مکھی نبی پاک کے کانوں کے پاس کافی دیر سے بنبنا رہی ہے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابی رسول پوچھتے حضور یہ شہد کی مکھی آپ سے کیا بات کر رہی ہے؟ وہ جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مکھی مجھ سے عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ ہمارے قریب آئے ہیں اور ہم دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے صحابہ کے پاس روٹی تو ہے، سالن نہیں ہے۔ حضور، ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی ہے کہ ہم کچھ خدمت کریں، قریب ہی ہم نے ایک شہد کا پورا چھتا بنایا ہوا ہے، مگر ہم مکھیاں اسے اٹھا کر نہیں لا سکتی۔ حضور کسی صحابی کو بھیجیے، ہمارے ساتھ آئے، وہ شہد لے کر آ جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی اس کے ساتھ جاؤ اور جا کر شہد لے آؤ۔ مولا علی گئے، غار کے اندر شہد کا چھتا بنا ہوا تھا، آپ نے وہ نکالا، صحابہ کو پیش کیا۔ اب صحابہ تھوڑی دیر پہلے خالی روٹی کھا رہے تھے، اب میٹھا، صاف، لذیذ، صحت والا شہد بھی کھا رہے تھے۔ پھر شہد کی مکھی نبی پاک کے کان مبارک کے پاس بنبنانے لگی۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ آقا نے فرمایا اب میں نے اس سے سوال کیا، اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے سوال کیا، اے شہد کی مکھیوں یہ بتاؤ شہد کیسے بناتی ہو؟ کہ حضور ہم جنگلوں میں، بیابانوں میں جاتی ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں اور اس سے شہد بنتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، کسیلا بھی ہوتا ہے۔ اب مثال دیتا ہوں، یہ پھول پڑے ہیں سامنے، کبھی آپ کو بھی کوئی گلاب کی پتی کھانے کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا
گلاب کی پتی ابھی بھی کھائی جا سکتی ہے مگر آپ موتیاں نہیں کھا سکتے، آپ چنبیلی کو منہ میں نہیں ڈال سکتے، بڑا کڑوا ہوتا ہے بعض اوقات تو، ٹھیک ہے نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال بڑا ریلیونٹ تھا، بڑا کمال کا تھا کہ پھول تو کڑوے بھی ہیں، پھیکے بھی ہیں، میٹھے بھی ہیں، شہد تو اتنا میٹھا ہے کہ ہم نام لیتے ہیں تو منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے، تو یہ اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی کہتی ہے حضور ہم جب بھی شہد کے لیے نکلتی ہیں ہمارا ایک پورا قافلہ ہوتا ہے اور ہماری اس پورے قافلے کا ایک امیر ہوتا ہے۔ یہ روایت میں نے بہت پہلے پڑھی تھی، کچھ عرصہ پہلے میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کے سلسلے میں آسٹریلیا گیا تو وہاں میں نے شہد کی فارمنگ دیکھی۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کو اس کا معاملہ پتہ ہوگا، باغات ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، مجھے نہیں پتا تھا، میں سنا بہت تھا کہ شہد کی فارمنگ ہوتی ہے۔ تو میں ایک صاحب کا فارم تھا، وہاں گیا، انہوں نے مجھے پورا وہ شہد کا چھتا بتایا۔ میں نے کہا بتاؤ یہ بنتا کیسے ہے؟ انہوں نے کمال کی بات کی، مجھے نہیں پتا تھا، سائنس نے اب جا کر اس کو پروف کیا ہے کہ یہ جتنے بھی شہد کے چھتے بنتے ہیں یا فارمنگ شہد ہوتی ہے، یہ سارا نظام جو ہے ایک ملکہ مکھی کے گرد چلتا ہے، جس کو انگریزی میں کوئین بی کہتے ہیں۔ اس نے کہا ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوتا، ہم ایک باکس بناتے ہیں اور ایک ملکہ مکھی خرید کر بازار سے لا کر اس باکس میں ڈال دیتے ہیں، بس اس مکھی کے سگنل 2 کلومیٹر ڈایا میٹر تک جاتے ہیں، جتنی شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی اس سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں۔ بلوٹوتھ ڈیوائس ہے نا، آپ کیا کرتے ہیں موبائل میں بلوٹوتھ آن کرتے ہیں، جس کا بھی بلوٹوتھ آن ہوگا آپ کو شو کرے گا کہ یہ بلوٹوتھ اویلیبل ہے، اب آپ کسی سے پیئر کر لیتے ہیں۔ یہ آج سائنس پہنچی ہے بلوٹوتھ کنیکشن پر ہیں۔ اب سوچو میرے آقا نے 1400 سال پہلے جو بات کی تھی، یہ شہد بنتا آ رہا ہے، وہ ملکہ مکھی کی تابع ہو جاتی ہیں، کنٹرول میں آ جاتی ہیں وہ ساری مکھیاں۔ اب وہ جتنی مکھیاں ہیں وہ پھولوں کا رس چوسیں گی اور ڈائریکٹلی اسی باکس کے اندر، اسی چھتے کے اندر آئیں گی، کسی اور میں نہیں جائیں گی، کیونکہ وہ اس کی کنیکٹ ہو چکی ہیں، پیئرنگ ہو گئی ہے۔ اچھا، میں نے کہا کمال ہے بھائی، پھر کیا کرتے ہو اس کو خالی کیسے کرتے ہو؟ جب پورا شہد بھر گیا تو کچھ نہیں کرنا، ہم نے ملکہ مکھی کو نکالنا ہے، وہ خود ہی ڈسپرس ہو جائیں گی، ساری مکھیاں آگے پیچھے ہو جائیں گی، ہمارا شہد ریڈی ہو جائے گا۔ اچھا، یہ میں نے آسٹریلیا میں جا کر دیکھا، اب میں نے یہ روایت پڑھی، اللہ اکبر، وہ مکھی کہتی حضور ہم جب بھی پھولوں کا رس چوسنے جاتے ہیں ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، ہم جب سارے پھولوں کا رس چوس کر واپس اپنے چھتے کی طرف آتی ہے نا تو حضور ہمارا امیر آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، اس کے پیچھے ہم ساری درود پڑھتی ہیں آپ پر، اور کوئی وجہ نہیں ہے، یہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت ہے کہ پھیکا کڑوا رس شہد جیسا میٹھا بن جاتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آپ بتائیں، آج سائنس بھی کہتی ہے، قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، شہد میں کئی مرض کی شفا ہے، شفا کہا گیا شہد کو۔ جو چیز بنتی ہی درود پاک سے ہو، جس چیز کے اندر مٹھاس ہی درود پاک کی ہو، وہ شفا کیوں نہ ہوگی؟ تو اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء نے جب یہ واقعہ پورا بیان کیا، ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو یہ واقعہ کہاں ہے، تو بڑی پیاری کتاب ہے درود پاک کی فضیلت پر آب کوثر، مفتی امین صاحب نے لکھی ہے، اور اس میں شاندار واقعات لکھے ہیں، اس کے اندر اس واقعے کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بھی بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا جب درود پاک کی برکت سے کڑوا، پھیکا، کسیلا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو سکتا ہے، تو جس بندے کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، اس کی زندگی میں نافرمانیاں بہت ساری ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ساری کڑواہٹ، پھیکاوٹ جو ہے نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے، وہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھیے، آپ کی لائف بھی میٹھی میٹھی ہو جائے گی، آپ کی زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک کے ایک ایک جملے میں کیسی کیسی باتیں ہیں، پورا گویا کہا جاتا ہے نا وہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند جملے فرمائے، 1450 سال ہو گئے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن جاری ہے، اس کی شرح لکھی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے محدثین ہیں جو نبی پاک نے جو جو فرمایا اس سے طرح طرح کے مدنی پھول نکال کر دے رہے ہیں۔ بات پوری نہیں ہو رہی ہے اور بات پوری ہو بھی نہیں سکتی۔ شاعر لکھتے نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔
تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ تو نبی پاک کی باتیں سبحان اللہ، وہ ہم صلاۃ والسلام میں پڑھتے ہیں نا، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں۔ آپ یقین کریں جتنا اس میں بندہ انوالو ہوتا ہے نا، کہ یار ایک جملے میں بھی اتنی باتیں کی جا سکتی ہیں، چند لفظوں میں پورا مضمون بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب جو حدیث سنیں گے، جو میں تمہید باندھ رہا ہوں، آپ کو خود ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں صرف 3 لفظوں پر مشتمل حدیث سناؤں گا، دیر آر اونلی 3 words، مگر ان 3 باتوں پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ کیا کمال کرتے ہیں میرے آقا۔ اچھا ایک اور بات، ایمان آپ کا مزید تازہ ہوگا، عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ نبی پاک کا جو دور تھا نا، جس دور میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ہر دور میں جیسے لوگ تھے ان لوگوں پر سپیریورٹی کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور کا ویسا معجزہ دیا گیا۔ فار ایگزامپل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں آئے، میڈیکیشن کا دور تھا، علاج بڑے ہو رہے تھے، ڈاکٹرز آ گئے تھے زمانے میں، پہلے علاج نہیں ہوتا تھا، علاج ہونا شروع ہو گیا، لوگ بڑے متاثر تھے ڈاکٹر سے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہ معجزہ دیا کہ آپ بائی برتھ مادر زاد اندھے پر دم کرتے، ہاتھ لگاتے، اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی تھی۔ اس کا علاج نہیں تھا ڈاکٹروں کے پاس، آپ کر دیتے۔ کوڑ کا علاج نہیں تھا، آپ کوڑی پر ہاتھ پھیرتے، دعا کرتے، اللہ اس کا کوڑ کا مرض دور کر دیتا۔ ڈاکٹروں نے کہا چلو ٹھیک ہے، علاج تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، آپ کچھ اچھا کر لیتے ہیں، مردہ ہم زندہ نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کرنا شروع کر دیا۔ تو جیسا دور تھا، حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگر تھے، حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پرٹیکولر دور تھا نا، اس دور میں عرب لوگوں کی ایک سائیکی تھی، ان کا ایک مزاج تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ہی انٹلیکچوئل سمجھتے تھے، بڑا فصیح، اپنی زبان پر ان کو بڑا ناز تھا۔ بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، شاید بہت سے کو آج پہلی بار پتہ چلے گی، عرب کے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ عربی۔ کیا کہلاتے ہیں؟ اور جو عربی نہیں ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ارے واہ بھائی، کوئٹہ والوں کو پتہ، کیا کہلاتے ہیں؟ عجمی۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے عجمی کے معنی کیا ہے؟ عجمی کے معنی ہے گونگا۔ جو عربی نہیں ہے نا وہ گونگا ہے، عربی اس کو کہتے تھے عجمی ہے، ان کو بولنا ہی نہیں آتا۔ یعنی عرب کے اس زمانے کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ بولنا ہمیں ہی آتا ہے، فصاحت ہمارے پاس ہی ہے، یہ باقی جتنی دنیا ہے یہ عجمی ہے، ان کو واقعی آج بھی اگر آپ عربی پر، جو عربی کو تھوڑا پڑھتے ہیں، جنہوں نے عربک گرامر کو پڑھا ہے، ورلڈ موسٹ، جس کو آپ کہیں سینسٹیو لینگویج ہے، ایک ایک لفظ کے 20 معنی ہیں، ایک لفظ کا ایک تلفظ آگے پیچھے کرو تو معنی کدھر چلا جاتا ہے۔ پنجابی، بلوچی، سندھی، اردو نہیں ہے، عربی از موسٹ سینسٹیو لینگویج۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ اب قلب موٹے کاف سے، اس کا معنی کیا ہے؟ دل۔ چھوٹے کاف سے پڑھیں قلب، اس کا معنی ہو جائے گا کتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا عین، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین کنویں کو بھی کہتے ہیں۔ عربی کی ڈکشنری اٹھائیں تو عین کے 10 معنی آپ کو مل جائیں گے۔ بہت فصاحت ہے اس زبان میں، بڑی گہرائی ہے۔ اب نبی پاک کا جب دور آیا، آقا تشریف لائے، تو عربیوں میں مقابلے ہوتے تھے اپنے الفاظ کے، اپنے کلام کے، اپنے اشعار کے۔ کعبہ شریف کو معاذ اللہ انہوں نے ایگزیبیشن ہال بنایا ہوا تھا، جس کو اپنا کلام بڑا اچھا لگتا وہ کعبے کی دیوار پہ لگا دیتا، دوسرے لوگ دیکھتے کہتے ہاں یار بڑا کمال کا ہے، اپنے کلام اتار کے لے جاتا، ہی از فرسٹ، جو ٹاپ پہ رہتا اس کا کلام رہتا۔ ایسے دور میں آقا آئے، اچھا ایسے فصیح اور بلیغ لوگوں میں آئے، اور کمال دیکھو، کسی استاد سے پڑھے بھی نہیں، کسی دنیاوی استاد سے میرے آقا نے کوئی مدرسہ، کوئی استاد جوائن نہیں کیا۔ اس پہ بھی علماء نے بحث کی۔ نبی پاک کا ایک لقب ہے امی۔ امی کا مطلب ہے دنیا میں کسی استاد سے نہ پڑھے، مگر رب نے اپنے محبوب کو خود عطا فرمایا، اپنے محبوب کو وہ علوم عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب سنو میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں۔ اب بعد یہ ساری جو تمہید ہے نا، اس کے بعد یہ شعر سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ جب نبی پاک گفتگو فرماتے نا، عرب کے لوگ حیران ہو جاتے کہ یہ باتیں کدھر سے آئیں، یہ جملے کدھر سے لے کر آئے، اتنی فصاحت کہاں سے آ گئی۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ گونگے ہو جاتے تھے، وہ لگتا تھا مر گئے ہیں کہ یہ باتیں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ آقا وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ میں اسی سخن، میں اسی فصاحت، میں اسی بلاغت کی ایک شاندار تصویر آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے المؤمن، یہ حدیث یاد بھی کرنی ہے آج آپ نے، ٹھیک ہے، بہت مختصر ہے، عربی میں حدیث بھی یاد ہو جائے گی۔ المؤمن حین
لین سہل، حدیث پوری ہو گئی۔ اچھا تھوڑی سی جو اردو کو جانتے ہیں، الفاظ کے وزن کو جانتے ہیں، یہ موتی دیکھیے گا، حین میں بھی 3 لفظ ہیں، لین میں بھی 3 لفظ ہیں، سہل میں بھی 3 لفظ ہیں، صرف 3 حروف پر مشتمل یہ 3 ورڈز ہیں، اور کیا کمال فرما گئے۔ آقا فرماتے ہیں مومن جو ہے حین لین سہل یہ ہوتا ہے۔ آج میرا بیان یہی ہے، حین مومن جو ہے وہ نرم دل ہوتا ہے، لین اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں، سہل آسان ہوتا ہے۔ اب میں ان تینوں باتوں پر تھوڑی تھوڑی دیر بات کر لیتا ہوں، کیا ہم ایسے مومن ہیں کہ نہیں؟ آج میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ کیا ہمارے اندر، آقا تو فرما رہے مومن ایسا ہوتا ہے، اور دعویٰ تو ہمارا بھی ہے، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نبی پاک کے غلام ہیں، تو جیسا نبی پاک نے فرمایا ویسا ہے کہ نہیں؟ حین کیا ہوتا ہے؟ نرم دل۔ نرم دلی یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں بھی تکلیف ہو، کسی کو ٹینشن میں دیکھیں تو ہمیں بھی ٹینشن ہو جائے، ہم کسی کی تکلیف میں بے قرار ہو جائے۔ نرم دل جس کا ہوگا نا وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، وہ خود تکلیف میں آ جائے گا کسی کو دیکھ کر۔ مگر اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسے ہیں؟ آج تو لوگ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ارے واہ مزہ آ گیا، فلاں برباد ہو گیا، فلاں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، فلاں کے بچے کی عزت خراب ہو گئی، فلاں کے خاندان کا نام خراب ہو گیا، فوراً میسج چلاؤ، میسج ہے، کسی طرح کسی کا عیب پتہ چلے اور ہم اس عیب کو لوگوں کو بتانے والے بنیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں سکھاتی۔ یاد رکھیے گا حدیث پاک کا مضمون ہے، جو دنیا میں کسی کے عیب اچھالتا ہے اس کے عیب بھی کھول دیے جائیں گے، اور جو دنیا میں کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے بھی عیب چھپائے گا۔ آج لوگوں کے نقصان پر جو خوش ہوتا ہے، لوگوں کی تکلیف پر راضی ہوتا ہے، وہ سوچے میرا دل کتنا گندا ہے کہ میں مسلمان کی تکلیف پر خوش ہو رہا ہوں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ میرے کاروباری بھائی بھی بیٹھے ہیں، آج مائنڈ سیٹ عجیب بن گیا ہے۔ آج مائنڈ سیٹ یہ جناب، سب کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، میرا کام سیدھا ہونا چاہیے، میرا کاروبار چلنا چاہیے، میرے فیملی سکون میں ہو، چاہے پڑوسی پریشان ہو تو پریشان رہے، کسی کے گھر میں پانی جائے نہ جائے، گیس جائے نہ جائے، لائٹ آتی ہو نہ آتی ہو، میرے سارے کام سیدھے ہونے چاہیے۔ نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ جو دوسروں کا بھلا سوچتا ہے نا، اس کے لیے راہیں کھلتی ہیں، راہیں آسان ہوتی ہیں۔ تو مسلمان نرم دل ہوتا ہے۔ ہم کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں کیوں بے قراری نہیں ہوتی؟ ہم اچھا مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہو، ہمارے وطن میں نہ بھی ہو، کسی اور دنیا میں ہو، لیکن اگر وہ تکلیف میں ہے تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دوسری میرے آقا نے مومن کی شان بیان کی کہ وہ لین، اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بات بھی نرمی سے کرتا ہے، وہ تعلقات بھی نرمی والے ہوتے ہیں، ڈر نہیں لگتا اس سے۔ کیا ہم ایسے ہیں؟ ہم سے بات کرنے میں لوگ کمفرٹیبل ہیں؟ آج ملازم 3 دن تک انتظار کرتا ہے کہ صاحب کا منہ ٹھیک ہوگا پھر بات کروں گا، ورنہ تو خیر نہیں ہے۔ بیوی انتظار کر رہی ہوتی ہے شوہر کا منہ ٹھیک ہوگا تو بات کریں گے۔ ہم سے ڈر رہے ہیں لوگ، بات کرنے میں ان کو جھجک ہو رہی ہے۔ یہ مومن نہیں ہے، مومن تو نرم ہوتا ہے، اس سے جیسی بات کریں، جب بات کریں، دل کی بات کر سکیں، ہماری گفتگو میں تکلیف نہ ہو کسی کو۔ لیکن آج بڑا عجیب معاملہ ہے۔ آج بعض اوقات کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہماری فیملی یا ہمارے کاروبار کے ذرا تھوڑا سا کمپیئر کرتے ہیں کہ آپ کی دکان پر آپ کا کوئی بڑا پرانا گاہک ہو، بڑا اچھا کسٹمر ہو، وہ آ جائے، کیسے ملتے ہیں اس سے؟ السلام علیکم، ماشاء اللہ، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں، آئیے بیٹھیے، کھانا کھایا آپ نے؟ اچھا جوس تو پینا پڑے گا، چائے تو پیے بغیر نہیں جانے دوں گا، کرسی لگائیں گے، پیار سے بٹھائیں گے۔ اچھی بات ہے، مسلمان کے لیے میں نہیں کہتا برتاؤ اچھا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو شفقت، جو محبت، جو پیار آپ اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں، اسی طرح یہ نوجوان بیٹھے ہیں، دوستوں کے لیے جان حاضر جناب، حکم فرمایا جناب، جان حاضر۔ آدھی رات کو دوست فون کرے، یار میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی، ارے ابھی آیا بھائی، بستر چھوڑ کے بھاگے گا۔ میں نہیں کہتا دوستوں کے لیے اچھا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ جو محبت آپ کی دوست کے ساتھ ہے، جو کیئرنگ آپ کی کسٹمر کے ساتھ ہے، کبھی اپنے والد کے ساتھ یہ برتاؤ کیا؟ کبھی اپنی ماں کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا؟
کہ ابو آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں، آپ کے جوتے اتار دوں، آپ کے پیر دبا دوں، میں آپ کو کچھ پیش کروں۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، آقا فرماتے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں۔ آقا نے پروف کیا، سکھایا ہمیں۔ لیکن آج کیا حال ہے؟ اگر یہ میری بات سمجھنی ہو نا، پریکٹیکل کرنا ہو، تو ذرا گھر میں جائیے گا، آج جائیں گے ابھی آپ گھر میں، گھر والوں کو بتائیے گا کچھ نہیں، جیسے ہی گھر میں داخل ہونا تو فیملی کے ذرا چہرے دیکھیے گا کہ میرے گھر میں انٹر ہونے کے بعد وہ ریلیکس موڈ میں ہیں یا ٹینشن میں آ گئے ہیں۔ گھر میں ایمرجنسی تو نافذ نہیں ہو گئی ہے کہ جلدی کرو کھانا لگا دو ورنہ خیر نہیں ہے، کپڑے استری کر دو ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا، سب اچھا خاصا مسکرا کے باتیں کر رہے ہوں گے، ہم گھر میں جائیں گے سب کی مسکراہٹیں غائب۔ تو خود بتائیے کہ آپ گھر والوں کے لیے ریلیکس ہیں، کمفرٹ ہیں یا ٹینشن ہے؟ حالانکہ حدیث یہ سکھا رہی ہے کہ بہترین گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ بندہ بہترین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی بات فرماتے ہیں، فرماتے بندہ لوگوں میں مرد بن کے رہے اور گھر میں بچہ بن کے رہے۔ ہم گھر میں جا کے مردانگی دکھا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا افسر ہوں، اتنی بڑی کاروبار کرتا ہوں، میں اتنا بڑا نگران ہوں۔ نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، ماں کے گھر میں جا کے بیٹے ہی ہیں، والد کے بچے ہی ہیں، چاہے آپ کتنے بڑے افسر بن گئے ہیں، کروڑ پتی کیوں نہ بن گئے ہوں۔ یہ والد ہی تھا جس نے انگلی پکڑ کے چلایا تھا، یہ ماں ہی تھی جس نے اپنا دودھ پلایا تھا۔ ان کو جا کے نہ بتاؤ میں کتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں۔ ہم ان کے ہر حال میں اولاد ہی ہیں، بھائی بہن بیوی بچے، دے آل نیڈ یور کیئر۔ وہ آپ کا پیار چاہتے ہیں، آپ کی شفقت چاہتے ہیں، اور یہی ہمارا مذہب چاہتا ہے۔ ہم باہر والوں کے ساتھ بعض اوقات بڑے خوش اخلاق کے پیکر ہیں جناب، مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا یار کمال کا آدمی ہے، کیا مسکراتا ہے، اور یہی مسکراہٹ کرنے والا گھر میں شیر ببر بنا ہوتا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی فیملی کا خیال عام لوگوں سے زیادہ رکھنا ہے، اور ماں باپ سب سے اوپر ہیں، اور یہ میرا اور آپ کا دین ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور مومن نرم ہوتا ہے، ہم سے بات کرنے میں ڈر نہ لگے کسی کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گاؤں کی عورتیں آتی تھیں، بڑے عجیب عجیب سے سوال ہوتے تھے، بڑے نارمل باتیں ہوتی تھیں، مگر آقا سے کھڑے ہو کر سوال پوچھتی، نبی پاک جواب دیتے تھے۔ بدو آتے تھے، ولیجر آتے تھے، گاؤں کے لوگ آتے تھے، میرے آقا کئی دنوں پہلے یہ بیان کر چکے ہوتے تھے، مسئلہ بیان کر چکے ہوتے تھے، پھر آ کر کھڑے ہوتے تھے، آقا سے سوال کرتے، آقا مسکراتے اور جواب بھی عطا فرماتے تھے۔ ایوری بڈی ریلیکس، ہر بندے کو اختیار تھا، بات کا خوف نہیں تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا روب بڑا ہے، مجھ سے لوگ بات نہیں کر سکتے، میرے سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا، ہاں میرا خاندان میں بھی بڑا روب ہے۔ جناب یہ روب جو ہے یہ ڈر ہے، ادب نہیں ہے، یہ عزت نہیں ہے۔ آپ ذرا ہٹیں ان کے سامنے سے، پھر دیکھیں پیچھے آپ کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ ایک ہے سروں پر حکومت کرنا اور ایک ہے دلوں میں حکومت کرنا۔ محبت، نرمی، پیار دلوں میں داخل کر دیتی ہے۔ آپ نہیں بھی ہے نا بچوں کے سامنے، بچے وہ کبھی بھی کام نہیں کریں گے جو آپ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ ابو سے پیار ہے انہیں، اور جس ابو نے ڈنڈے پر بچوں کی تربیت کی ہے وہ ابو کے ہٹنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ذرا ابو آگے پیچھے ہوں، استاد صاحب بیٹھے ہوں گے یہاں پر، کوئی ٹیچر، ایک ٹیچر وہ ہے جس کا برا مان جانا بچوں کی موت ہے، اور ایک ٹیچر وہ ہے جو ذرا سائیڈ پہ ہٹے پھر بچے بتائیں گے وہ کون ہے۔ فرق ہے، وہ دلوں میں اترا ہوا ہے، وہ صرف جسموں پر حکومت کر رہا ہے۔ اور اگر آپ دلوں میں اترنا چاہتے ہیں، ہم نرم ہو جائیں، آپ شفیق ہو جائیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، سب نے اسکول پڑھا ہوگا، سب نے مدرسہ پڑھا ہوگا، زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹیچر سے ہم سب نے اسٹڈیز کی ہوں گی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کون سا ٹیچر بڑا یاد آتا ہے، آج بھی آپ اس کو یاد کرتے ہیں اور کبھی مل جائے تو بڑی محبت سے ملتے ہیں؟ میں نام نہیں پوچھا، اپنے آپ سے پوچھ لیں تو آپ کے ذہن میں ایک دو نام آ جائیں گے۔ ایک دو نام کیوں ہیں بھائی؟ آپ نے تو 15 ٹیچر سے پڑھا تھا، پہلی جماعت سے لے کر میٹرک تک، گریجویشن تک، پتہ نہیں کتنے سارے آپ نے مدرسے کے استاد صاحب بدلے ہوں گے۔ زندگی میں 15 استاد میری زندگی میں آئے، مجھے 2 کیوں یاد رہ گئے؟ اب ان 2 کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں یاد رہے آپ کو۔ وہ آپ کو پیار سے پڑھاتے تھے، وہ محبت سے پیش آتے تھے، وہ شفقت کرتے تھے، صحیح جواب دینے پر شاباش دیتے تھے۔ یاد رہ گئے نا؟ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں رہ جائیں، نرم ہو جائیں، مہربان ہو جائیں، آپ یاد رہیں گے، مرنے کے بعد بھی لوگوں کو یاد رہیں گے۔ کبھی کبھی آپ کے لیے دعا بھی ہوتی رہے گی، بڑا پیارا بندہ تھا، کیا مسکرا کے بات کرتا تھا، کیا حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اپنی ذات کو ایسا بنائیے کہ ہماری ذات سے نہ گھر والوں کو نہ باہر والوں کو ڈر لگے۔ ہم نرم ہونے چاہیے، ہم شفیق۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، کمال کا واقعہ۔ ایک بار
اب میں پیارے آقا کی محفل کیسی ہوتی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے اور آخرت کی بات ہو رہی تھی, قبر کی بات ہو رہی تھی. سارے لوگ سنجیدہ تھے, آنکھوں میں آنسو تھے, سنجیدگی تھی. ایک بدو گاؤں کا بندہ آیا, پیارے آقا کو دیکھا, ساری محفل کو دیکھا, ساری بڑے سنجیدہ. تو اس نے ایک صحابی سے کہا مجھے نبی پاک سے سوال کرنا ہے. تو نے کہا دیکھ نہیں رہے کتنا سنجیدہ ماحول ہے, خاموش ہو جاؤ, سوال نہ کرو. کہتا نہیں, میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال بھی کروں گا اور ان کو ہنساؤں گا بھی, ان کو اور ساری محفل کو ہنسا دوں گا. کھڑا ہو گیا, کہا حضور مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. سنجیدہ ماحول ہے. پیارے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے. کہا حضور سوال یہ ہے کہ جب قیامت کا قریب آئے گی تو دجال آئے گا, لوگ بھوکے ہوں گے اور اسی کے پاس کھانا ہوگا, تو حضور وہ جو اس پر ایمان لائے گا اس کو کھانا کھلائے گا, تو آپ مجھے مشورہ دیں میں پہلے دجال کا کھانا کھا لوں اس کے بعد اس کو منع کر دوں, کہاں بھوکا رہوں گا میں. اب نبی پاک اتنا مسکرائے, حدیث کے الفاظ ہیں کہ پیارے آقا کی چہرے سے داڑھیں ظاہر ہو گئیں, دانت مبارک ظاہر ہوئے, سارے صحابہ مسکرانے لگے. بڑا عجیب و غریب سوال تھا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ غم نہ کر, اللہ تجھے دجال کے اس وار سے مستغنی کر دے گا. اب یہ واقعہ بیان کر کے علماء نے لکھا کتنا کمفرٹ تھا صحابہ میں, کتنی فلیکسیبلٹی تھی کہ جو پوچھنا تھا پوچھ لیتے تھے. حالانکہ اللہ کے حبیب ہیں, اور آج ہم کہتے ہیں میرے سامنے بات نہ کرو, ہیں روب میں رکھ کر زندگی نہ گزارے, نرم ہو جائیں, شفیق ہو جائیں. اور تیسری بات, مومن کیا ہوتا ہے؟ ہین لین سہل. کمال کی بات کی. سہل کے معنی ہے آسان, ایزی ٹو ایکسیس. اس میں وہی بات آ گئی کہ ہم سے بات کرنے میں کسی کو گھبراہٹ نہ ہو. دوسرا, ہم سے کوئی تعلق کرنے میں بھی وہ ایزی فیل کرے. رشتہ داری کر لے, کاروبار کر لے, پڑوس میں آ جائے, کرایہ دار بن جائے یا ہم اس کے کرایہ دار بن جائیں, یعنی ہم سے کوئی بھی معاملہ کرتے وقت وہ آسان فیل کرے. مومن آسان ہوتا ہے, مشکل نہیں ہوتا. ہم جس کے پڑوس میں چلے جائیں اس پڑوس والے کی خیر نہیں ہے, کیونکہ ہم چلے گئے نا. خود سوچیں کہ ہمارے پڑوسی ہم سے مطمئن ہیں, وہ ایزی فیل کرتے ہیں ہمارے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے, ان کو سیکیور لگتا ہے کہ یار اتنا پیارا پڑوسی ہے کہ مصیبت آئی تو یہ کھڑا ہوگا. ایسا ہے ہمارے ساتھ. خود سوچیں. ایک بار پڑوسی کے حقوق کتنے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا تذکرہ کیا. حضور ایک عورت ہے, بڑے صدقے دیتی ہے, بڑی نمازیں پڑھتی ہے, نفلی نمازیں بھی پڑھتی ہے, لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں. آقا نے فرمایا وہ جہنمی ہے. صدقے تھے, نمازیں تھی, روزے تھے. ہم لوگ بعض اوقات حقوق اللہ پہ بڑے پنکچوئل ہوتے ہیں, نمازی بھی ہوتے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, باقی لوگ سارے ہی پریشان ہوتے ہیں. یاد رکھیے حقوق العباد مور سینسٹیو ہے, زیادہ مشکل معاملہ ہے. بندہ معاف نہیں کرے گا تو رب بھی معاف نہیں کرے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور عرض کی گئی, حضور ایک عورت ہے, زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی, زیادہ نفلی نمازیں بھی نہیں پڑھتی, مگر پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتی ہے. آقا نے فرمایا وہ جنتی ہے. تو یہ باتیں سمجھنے والی ہیں کہ مسلمان کا مسلمان سے جو برتاؤ ہے نا وہ بڑا آسان ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پہ ہم نے کہیں رشتہ داری کر لی, بچے کی شادی کر لی, یا خود آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو داماد بن گئے ہوں گے, کئی پرانے داماد ہوں گے, کوئی نہیں بن گئے ہوں گے, کچھ بننے والے ہوں گے. داماد بننے کے بعد سسرال والوں سے کیا انداز ہوتا ہے؟ ہم ان کے لیے ٹینشن ہیں یا ان کے لیے آسان ہیں؟ سب سے بڑا ٹینشن ہی سسرال والوں کے لیے داماد صاحب ہوتے ہیں. یہ ناراض نہ ہو جائیں, ان کو کھانا کھلا دو, یہ دعوت میں آئے تو 2 بندے ایکسٹرا کھڑے کیے جاتے ہیں, بھائی اس کا خیال رکھنا, اس کے ابا کا خیال رکھنا. آپ خود بتائیں ہم مسلمان ہو کر کیوں گھر والوں کے لیے ٹینشن بنتے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی تمہاری طرح بھائی ہے, فکر نہ کرو یار, دوسرے مہمانوں کا خیال رکھو, جب تک داماد صاحب نہیں آئیں گے کھانا شروع نہیں ہوگا. اپنے دل سے پوچھیں آپ, کیا ایسا نہیں ہوتا؟ یہ ٹینشن دینا, یہ ڈیفیکلٹ بن جانا, یہ مومن کی شان نہیں ہے. احادیث میں, روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ مرد کے 2 باپ اور 2 بائیں ہیں. ایک باپ وہ ہیں جس نے پیدا کیا, اور ایک وہ ہے جہاں تمہارا رشتہ ہوا ہے. لیکن کیا ہم نے اسی ماں باپ کی طرح ان کو ٹریٹ کیا؟ بالکل اسی طرح ہماری بہنیں, اس کی بھی ماں ساس ہے, اس کا والد بھی سسر ہے, لیکن آج جناب رشتہ کیا اور ٹینشن شروع. ایسا نہ کریں. کاروبار میں ہم کسی سے پیسے لیں تو بڑا جناب محبت پیار سے اس سے ادھار مال لے لیں گے, اب اس کی باری آئی وصول کرنے کے لیے انداز ہی بدل گیا. نہیں جناب, مومن سہل ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے. آپ سے کاروبار کوئی کرے, آپ سے رشتہ کرے, آپ سے تعلق کرے, آپ سے دوستی کرے, مزے کو مزہ آ جائے کہ یار کیا انسان ہے, کیا اب یار ایسا لگا اپنے بھائی سے کیا جو بھی کیا.
لیکن یہ 3 چیزیں ہم نے اپنے اندر داخل کرنی. میں صحیح بتا رہا ہوں, جو ایسا ہے نا وہ بہت انجوائے کرتا ہے لائف کو, کیونکہ ہر بندہ اس کی عزت کر رہا ہوتا ہے, وہ دوسروں کی عزت کر رہا ہوتا ہے نا. کوئی اور فارمولہ نہیں ہے دنیا میں عزت حاصل کرنے کا. آپ کہیں یار لوگ میری عزت ہی نہیں کرتے, میرے بچے میری فرما برداری نہیں کرتے, میرے جناب کوئی خیال ہی نہیں رکھتا. اس کی بڑی وجہ آپ خود ہیں. آپ دوسروں کو عزت دینے لگ جائیں, دوسروں کو پیار دینے لگ جائیں, زمانہ آنکھیں بچھائے گا. لوگ آپ کو سر پہ بٹھائیں گے کیونکہ آپ ان کے دلوں میں ہوں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, میں بھی ایسا بن جاؤں, آپ بھی ایسے بن جائیں. میرے آقا فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل. یہ نرمی, یہ شفقت, یہ خیر خواہی اگر ہمارے اندر آ جاتی ہے, ہم دنیا میں بھی انشاءاللہ مزے کریں گے اور اللہ نے چاہا آخرت میں بھی لطف اٹھائیں گے. یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے. ایک ہی حدیث اور اس کے تحت چند مدنی پھول لے کر آیا تھا. آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں گے, مدنی چینل دیکھیں گے. اب یہاں تو مختصر بیان ہوا ہے, روزانہ مدنی چینل پر بڑے پیارے پیارے بیان سلسلے, ہماری تربیت ہو رہی ہے. آپ ہو سکتا ہے ابھی میرا بیان سن رہے ہو اور آپ کو خیال آ رہا ہو کہ یار میرا بیٹا بھی ساتھ ہوتا تو اچھا تھا, میرا بھائی ہوتا تو بہتر تھا, وہ بندہ بھی سن لیتا تو اچھا تھا. اب جو یہاں نہیں ہے اس کو مدنی چینل دکھانا شروع کر دیں. اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مدنی چینل دیکھیں. پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں لوگ ٹی وی پر گھر والوں کے ساتھ. اللہ کے بندو یہ دیکھیں تاکہ پوری فیملی کی تربیت ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے